السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی عمدہ حالت میں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تفہیم القرآن تابندہ کے ساتھ۔ آج کا موضوع قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ قرآن مجید کی ترتیب اور نزول کی ترتیب میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کیسے محفوظ ہوتا تھا؟ قرآن مجید کی حفاظت اور دوسری آسمانی کتابوں سے مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول کتنی مرتبہ ہوا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، اور یہ تقریباً 23 سال یعنی 23 ایئرز کے عرصے میں قرآن پاک مکمل ہوا۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو 2 بار نازل ہوئیں، اور یہ روایت سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ سورہ فاتحہ کو رب تعالیٰ نے 2 بار نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے بارے میں رب نے کہیں نزلنا اور کہیں انزلنا کا ذکر کیا ہے۔ یہ 2 مختلف الفاظ 2 مختلف مطلب رکھنے والے ہیں۔ نزلنا کا مطلب ہے آہستہ آہستہ ہم نے اتارا، اور انزلنا کا مطلب ہے یک بارگی یعنی اکٹھا نازل فرمایا۔ نزلنا کے مطابق تو ہم جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں یہ وحی کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب بات کرتے ہیں انزلنا کی۔ تو قرآن مجید لوح محفوظ پر لکھا تھا، وہاں سے پہلے آسمان پر یک بارگی یعنی اکٹھا نازل ہوا۔ اس لحاظ سے قرآن کریم فرقان حمید میں انزلنا کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم اس کے نقطہ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول اور موجودہ ترتیب میں فرق کیوں ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو اپنی لکھی ہوئی ترتیب کے مطابق نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضرورت کے مطابق کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم دور جاہلیت میں نازل ہوا۔ عرب کے لوگ اس وقت بہت سی ایسی برائیوں میں مبتلا تھے جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں، تو اچانک اگر ان سے منع کیا جاتا تو ایسا کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ رب تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا کہ آہستہ آہستہ ان کے بارے میں حکم نازل کیا تاکہ وہ ان برائیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ نقطہ نمبر 3، قرآن پاک کیسے محفوظ کیا جاتا تھا؟ قرآن پاک کی ترتیب لوح محفوظ میں لکھے ہوئے قرآن پاک کی ترتیب جیسی ہے۔ جو آیت نازل ہوتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں وضاحت سے بیان فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد ہوگی۔ زمانہ اقدس میں یہ آیات اونٹ کی ہڈیوں، کھجوروں کے پٹھوں اور مختلف کاغذوں پر لکھی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ زیادہ تر اپنے حافظے پر یقین رکھتے تھے۔ نقطہ نمبر 4، قرآن مجید کی حفاظت۔ قرآن مجید کا نزول 1400 سال قبل ہوا، مگر اس میں ذرا برابر بھی تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو ممکن نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے لیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی آج تک زیر زبر پیش کی بھی تحریف نہیں کر سکا۔ نقطہ نمبر 5، قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتب کے نزول میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید پڑھا ہوا نازل ہوا، جبکہ باقی تمام آسمانی کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئیں، یعنی وہ تمام کتابیں تحریری اور قرآن پاک تقریری ہے۔ وہ خاص جگہ بلا کر عطا کی گئیں، لیکن قرآن مجید کا نزول
ہر جگہ ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر بھی وحی نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حرم کا ذرہ ذرہ مقدس ہو سکے۔ نمبر 3، وہ یک بارگی یعنی اکٹھی نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید عرب کے لوگوں پر نازل ہوئی، اس کی زبان عربی ہے۔ غیر عربی لوگوں کو اس میں پڑھنے میں دشواری نہ ہو، اس کی آسانی کے لیے تفسیر خزائن القرآن میں یہ بتایا گیا کہ اس میں زبر زیر پیش یعنی حرکات اعراب کا کام حجاج بن یوسف نے کیا، اسی نے صورتوں کے نام قرآن میں لکھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حجاج بن یوسف کے حکم پر ابو اسود دائلی تابعی نے اعراب لگائے۔ جارب ابن قحطان نے قرآن کو عربی خط یعنی نسق میں لکھا۔ قرآن مجید میں موجود رکوع کی حقیقت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے تراویح میں جس قدر قرآن پڑھ کر رکوع کرتے تھے، اس میں اسی قدر رکوع لگایا گیا۔ نصف، ربع اور ثلاثہ کے نشان مامون عباسی کے زمانے میں لگائے گئے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور یہ وہ زبان ہے جو آج تک باقی ہے، اور قرآن کریم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ باقی تمام کتابیں جو ہیں وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں، جن کا وجود دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو دیگر تمام آسمانی کتب اور صحائف کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی میری یہ ویڈیو سنے تو اس کو کم از کم ایک بار شیئر ضرور کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں قرآن کی محبت گھر کر جائے، اور وہ بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس پر عمل پیرا ہو، اور وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو جو کہ آخرت میں کام آنے والی ہیں آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔